أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. یہ ہمارے اس دورہ کی چوتھی نشست ہے، یہ مغرب کے بعد والی دورہ توحید بعنوان توحید الوہیت. الوہیت کے بارے میں بیان کیا جا رہا تھا اور بات ہو رہی تھی الہ کا تعارف، الہ اپنی ان صفات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے یا ان افعال کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اور اپنی قدرت کے ساتھ کہ جو اس کے علاوہ کسی اور میں نہ پائی جائے. قرآن مجید کے اندر اکثر اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسباب سے بالا تر ہو کے، اسباب اور ذرائع سے بالا تر ہو کے وہ مدد کرنے پر قادر ہو، جیسے چاہے وہ مدد کر سکے، اور اس کی خاص صفات جو ہے نا لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں. قرآن مجید کے اندر جتنی بھی توحید الوہیت کا ذکر کیا گیا ہے نا، اس سب کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، یہ دو کلمات دو اجزاء پر مشتمل ہے. یہ کلمہ ایک ہے نفی اور ایک ہے اس بات. اب ظاہر ہے کہ نفی کے بعد اگر اس بات ہو تو حصر پیدا ہو جاتا ہے. لا نفی جنس کا ہے یہ. لا الہ، اس میں الہ کی نفی، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں. یہ لا نفی جنس کا، یہ من کو متضمن ہوتا ہے. لا نفی جنس کا اسم جو ہے نا یہ من کو متضمن ہوتا ہے، یعنی لا من الہ، اس معنی میں ہے یہ. لا رجل ہے نا،
لا من رجل، اس معنی میں ہے یہ، اس میں نفی کے اندر عموم پیدا ہوتا ہے۔ یہ لا نفی جنس سے جس کی نفی ہوتی ہے، یہ عموم کی نفی ہے، اور عموم بھی عموم استغراقی ہے یہ، یعنی ہر فرد کی نفی ہو جاتی ہے، ہر ایک سے الہ ہونے کی نفی ہو گئی کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، ہاں الا اللہ، ایک ہی فرد، ایک ہی ہستی، وہ ہے الہ، یعنی اللہ ہی الہ ہے۔ اب سب سے الوہیت کی نفی کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اپنی ذات میں اس صفت کو منحصر کر دیا، اس الوہیت والی صفت کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ گویا کہ الوہیت یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہو گئی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے اندر پائی نہیں جاتی۔ اس وقت تک بندہ مومن نہیں بنتا جب تک اس کلمے پر ایمان نہ ہو، نفی کرے سب سے الوہیت کی، اور پھر اللہ کے ساتھ خاص کر دے اس الوہیت والی صفت کو، پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ مسلم ہے۔ اگر اللہ کے لیے ثابت کرے الوہیت، عقیدہ رکھے کہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، لیکن دوسروں سے اس کی نفی نہ کرے، پھر بھی وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ مخلوق سے اس کی نفی نہ کرے، اللہ کے لیے ثابت سمجھتا ہے کہ اللہ الہ ہے، لیکن مخلوق سے نفی نہیں کرتا، وہ موحد نہیں ہے۔ موحد مومن وہ ہے جو مخلوق سے، ہر ایک شے سے، چاہے جماد ہو، نباتات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، برگزیدہ انسانوں میں سے ہو، حتیٰ کہ انبیاء میں سے ہو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سے اگر کوئی ہو، اس سے بھی الوہیت کی نفی کرے، الوہیت کی نفی اللہ کے ساتھ خاص کر دے کہ اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، پھر بندہ بنتا ہے مومن موحد، توحید والا مومن۔ تو لا الہ الا اللہ، ایک ہوتا ہے اللہ الہ، کہ اللہ الہ ہے، یہ غیر اللہ سے الوہیت کی نفی نہیں ہوئی، اللہ الہ سے نفی نہیں ہوئی۔ جب یہ کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، پھر غیر اللہ سے الوہیت کی نفی ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کہے انما الہکم الہ واحد، اس سے بھی غیر اللہ سے الوہیت کی نفی ہو جاتی ہے۔ اللہ صرف اللہ ہی الہ ہے، اس پر عقیدہ رکھنا جو ہے نا یہ فرض ہے، اس کے بغیر جو ہے نا نجات نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ الہ اس کی یہ صفت ہے اعانت، عون، مدد کرنا، اسی سے اسے المستعان بھی کہا جاتا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مضطر تھے، مضطر، اضطراری حالت ہی تھی ان کی یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کے جو بیٹوں نے ان کو پریشان کیا تھا، اب وہ اس وقت جو ہے نا بے کس، بے سہارا اور مضطر ہو گئے تھے، کوئی تدبیر نہیں تھی ان کے پاس یوسف علیہ السلام کو حاصل کرنے کی۔ تو اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ جو تم بیان کر رہے ہو نا تمہاری ان باتوں پر، یا جو تمہارا یہ فعل ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہے، یا ان کے بھائی بنیامین کے ساتھ جو کچھ تم نے کیا ہے نا، اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے، اللہ ہی میرا مددگار اور مشکل کشا ہے۔ اسی طرح
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی، وہ اس وقت جو ہے نا بہت ہی پریشان تھیں، اضطراری حالت تھی اس وقت ان کی، وحی بند ہو گئی تھی، وحی کا آنا رک گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے اس معاملے میں، صحابہ کرام پریشان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، ام المومنین کی والدہ محترمہ ام رومان وہ بھی بڑی پریشان تھیں کہ یہ کیا بن گیا ہے، وحی بھی رکی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا، کوئی معاملہ ظاہر نہیں ہو رہا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم کمرے کے اندر تھے، سخت سردی کا موسم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ عائشہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، ان العبد اذا اذنب ثم تاب تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، استغفار کر لے، توبی الی اللہ واستغفری۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں یقین رکھتی تھی اور مجھے پک تھا اس بات کا کہ میں سچی ہوں، میں بری ہوں، لیکن دل کے اندر یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خواب کے اندر میرے بارے میں بتا دے گا، خواب آ جائے گا میرے نبی کو اور میری برات ظاہر ہو جائے گی خواب کے ذریعے۔ بڑی پریشانی، رات نیند نہیں آتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، 1 مہینہ تک جو ہے نا وہ سوئی نہیں تھیں، آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے، اتنی بے قرار پریشانی کے عالم میں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی ذہن میں نہیں رہا، ذہن سے نکل گیا تھا پریشانی کی وجہ سے، غم سے نڈال تھیں۔ جب باتیں کر رہے تھے تو میں نے کہتی ہیں کہ میں نے یعقوب کا نام لینا چاہا تھا، ذہن میں نہیں آ رہا تھا پریشانی کی وجہ سے۔ میں نے کہا کہ میں وہی بات کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہی تھی، یوسف کے باپ نے کہی تھی، نام نہیں ذہن میں آ رہا تھا پریشانی کی وجہ سے۔ اور ساتھ یوسف علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، واللہ المستعان علی ما تصفون، فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہی کہہ دیا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی میری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ فرماتی ہیں کہ میں تو اس وقت لیٹ گئی تھی، چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا، ادھر وہ بیٹھے ہوئے تھے میرے ماں باپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار کی کوئی عورت بھی آئی، تو میں خاموش تھی۔ اسی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی والی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب وحی آتی تھی نا، آپ کی ایک کیفیت طاری ہوتی تھی آپ پر، وہ کیفیت طاری ہو گئی، پسینہ پسینہ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سخت سردی کے موسم میں پسینہ پسینہ۔ کچھ دیر بعد جب وہ کیفیت ہٹا لی گئی، وحی آ گئی، تو سب سے پہلے جو آپ نے لفظ بولا تھا وہ یہ تھا، اے عائشہ ام اللہ فقد برأک یا فقد برأک اللہ، عائشہ اللہ نے تو آپ کو بری کر دیا، اللہ نے آپ کو بری کر دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات جو براءت کی آیتیں ہیں سورہ نور کے اندر، وہ پڑھ کے سنا دیں۔ سارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سنی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مدد کی تھی اللہ نے، جو الہ ہے،
الالہ۔ پھر فرماتی ہیں لقد کان شانی احقر من ان یتکلم اللہ تعالی بوحی یتلی الی یوم القیامہ، کہ میں اپنے آپ کو اس سے یعنی حقیر سمجھتی تھی، چھوٹا سمجھتی تھی، حقیر اور معمولی سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں وحی نازل کر دے گا جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ میں یہی سمجھتی تھی کہ اللہ اپنے نبی کو کوئی خواب دکھا دے گا میرے بارے میں، لیکن اللہ نے ام المومنین کی شان اور عظمت کو بلند کرنے کے لیے قرآنی وحی نازل کر دی۔ ان کی والدہ کہنے لگی اے عائشہ، اے بیٹی، ام رومان کہتی ہیں قومی الی رسول اللہ واحمدی ہے، چل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑی ہو جا، آپ کی تعریف کر۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا لا اقوم لاحد ولا احمد الا اللہ، میں نہیں کھڑی ہوں گی کسی کی طرف اور میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کروں گی، کہ جب اللہ نے میری برات نازل کی ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے مجھ پر، اللہ نے میری مدد کی ہے، تو اس لیے تعریف کے لائق وہی ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی کے بارے میں یہ لفظ نہیں پڑھا جا سکتا الحمدللہ یا الحمد لفلان، کسی کے لیے نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سبحان لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، سبحان اللہ، سبحان فلان یہ نہیں کہا جا سکتا کسی کا نام لے کے اللہ کے علاوہ۔ اس طرح اکبر کا لفظ اللہ اکبر یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے طریقے سے مدد کر دیتا ہے نا کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے اس کی الوہیت والی صفت کا۔ آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے، نبیوں پر بھی اضطراری حالت آ جایا کرتی تھی۔ اضطراری حالت، جس پر اضطراری حالت آ جائے نا وہ ساری کائنات کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جس پر اضطراری حالت آ جائے۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں مضطر تھے، مضطر، مدد پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی مخلوق میں سے ان کی مدد کرے، ان کو بچا لے۔ مچھلی کے پیٹ میں، پھر مچھلی سمندر کے اندر ہے، نظر بھی نہیں آ رہی باہر سے، نہ کسی کو پتہ، کوئی نہیں جانتا تھا کہ مچھلی جو ہے نا وہ کہاں ہے۔ لوگوں کی نظروں میں تو وہ سمندر کے اندر جب انہوں نے چھلانگ لگائی ہے نا کشتی سے تو وہ تو پانی کے اندر چلے گئے، ان کو کوئی پتہ نہیں، نہ ملاح کو پتہ ہے، نہ کشتی میں دوسری سواریوں کو پتہ ہے یونس علیہ السلام کس حالت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں جو ہونا، اس میں جو کیفیت ہوتی ہے، بندہ اگر اس کا تصور کرے کتنی اذیت کے اندر وہ ہوگا، کتنی تکلیف کے اندر وہ ہوگا جو مچھلی کے پیٹ میں ہے، اس کو وہاں سے نجات ملنے کی کوئی امید نہیں ہو سکتی کہ کوئی باہر آ سکے۔ اب وہ وہاں چونکہ اللہ کے نبی تھے یونس علیہ السلام، اور نبیوں کا اللہ پر ایمان ہے، پکا ایمان، اور انبیاء تمام جو ہے نا وہ اللہ کو الہ برحق سمجھتے تھے، بلکہ انہوں نے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دی ہے اور دعوت دیتے تھے، بلکہ سب سے پہلی دعوت نبیوں کی یہی ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے۔ تو یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ جو الہ ہے نا، الہ وہ یہاں سے بھی نجات دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الہ برحق ہے، اس لیے انہوں نے یہی لفظ استعمال کیا، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ الہ جو ہے نا یہاں یعنی مشکل کشا کے معنی میں ہے اس جگہ پر،
مشکل کشا، یعنی مضطر کی تکلیف کو دور کرنے والا، اس کی مشکل کو حل کرنے والا۔ یہ جو آیت کریمہ پہلے میں نے پڑھی ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، یہاں بھی الہ اس معنی کو، الہ جو ہے نا اس معنی پر مشتمل ہے، یعنی جو مضطر کی پکار کو سن کر قبول کر لے اور اس کی تکلیف کو دور کر دے، اضطراری حالت کو دور کر دے، یہ ہے الالہ۔ تو اس لیے انہوں نے کہا لا الہ الا انت، کہ الہ صرف تو ہی ہے، الہ صرف تو ہی ہے۔ یہ مخاطب کی ضمیر ذکر کی ہے، لا الہ الا انت، الا انت۔ اب ظاہر ہے کہ جو یہ لفظ بولتا ہے نا لا الہ الا انت، اس کا یہ بھی پکا عقیدہ ہوتا ہے کہ میرا الہ جو ہے نا وہ سنتا ہے، اور میرا الہ جانتا ہے، میرا الہ قدرت رکھتا ہے، کمال قدرت ہے، کمال سماع ہے، کمال علم ہے، اور وہ میری اس مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ ہر طرف سے ان کی امید کٹ چکی تھی، کیونکہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، ناممکن تھا کہ وہاں پہنچ کے ان کو کوئی مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، اس کا پیٹ چاک کر کے چیر کے، یہ ناممکن تھا اس وقت، کیونکہ اولاً تو کسی کو علم ہی نہیں کہ وہ مچھلی ہے کہاں، یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے یا نہیں، بالکل کوئی خبر نہیں تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اندھیرے۔ نادا فی الظلمات، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے نے ہمیں کئی اندھیروں کے اندر پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندروں کا اندھیرا، سمندروں کی موجوں کا اندھیرا جو طے بطے ہوتی ہیں، اور راتوں کے اندھیرے، بادلوں کے اندھیرے، کئی اندھیرے تھے۔ اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے اپنے مشکل کشا الہ کو پکارا۔ مشکل کشا الہ وہ ایک ہی ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا الہ، ایسے کو کہتے ہیں الالہ، الہ۔ تو یونس علیہ السلام نے یہ لفظ اسی لیے استعمال کیا تھا کہ وہ مدد چاہ رہے تھے، نجات چاہ رہے تھے، تو اللہ کو، اللہ کی تنزیہ کی ہے۔ سبحان لفظ جو ہے نا اس لیے آیا ہے، سبحان کا لفظ اس لیے آتا ہے کہ اس سے ہر طرح کی جو عجز ہے نا، عجز، کمزوری، اس کو، یعنی اس سے وہ منزہ اور پاک ہے، یعنی ایسی حالت میں مصیبت سے نجات نہ دلا سکنا یہ کمزوری ہے، یعنی مصیبت سے نجات نہ دلانا، نہ دلا سکنا، کہ استطاعت ہی نہ ہو، یہ ہے عجز، کیونکہ قدرت ایک ہوتی ہے نا، ایک قدرت کی ضد ہے عجز۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کمال قدرت۔ اللہ کے لیے جب کوئی صفت ثابت کی جاتی ہے نا، جو نسبت کی جاتی ہے، اور کتاب و سنت کے اندر جو نسبتیں ہوئی ہیں وہ کمالی صفات ہیں، کمالی، اس کے ثبوت میں ہی اس کی ضد کی نفی ہو جاتی ہے۔ قدرت کے ثبوت سے یہ عجز کی نفی ہو جاتی ہے، تو عجز کی نفی کرنے کے لیے سبحان لفظ استعمال ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور کمال کو ثابت کرنے کے لیے الحمدللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت جو ہے نا وہ کمال کی ہے، اللہ کی قدرت، الہ برحق جو ہے نا وہ علی کل شیء قدیر ہوتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہونا بھی اس کی خاص صفت ہے، اور ہر کو سننا، ہر آواز کو سننا، چاہے سری ہو جہری ہو، وہ اس کے لیے برابر ہی ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ سورۃ الرعد کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اونچی بولے، یعنی اس طرح بولے کہ اس کی آواز جو ہے نا وہ سنی جانے والی ہو، یا مصر ہو، یعنی وہ سری آواز کرے کہ جو سنی نہ جا سکے۔ یہ اللہ کے لیے دونوں برابر ہی ہیں، حالانکہ انسانوں کے لیے برابر نہیں ہیں یہ۔
مخلوق کے لیے برابر نہیں ہے۔ مخلوق وہ آواز سنتی ہے جو اونچی ہو، کان میں پہنچ جانے والی۔ جو کان تک آواز نہیں پہنچتی نا، جو سری ہوتی ہے وہ نہیں سنی جاتی۔ جہری نمازوں کے اندر اونچی قرات کی جاتی ہے نا، تو عام طور پہ مقتدی سن لیتے ہیں، یہ جہری کہتے ہیں نا، جہری نماز۔ تو ادھر بھی جہرا لفظ بولا ہے۔ اور جو سری نمازیں ہوتی ہیں ان کے اندر قرات سری کی جاتی ہے، کوئی بھی نہیں سنتا پیچھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سری قرات بھی سنتا ہے اور جہری قرات بھی سنتا ہے، برابر ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہری جو ہے نا وہ زیادہ سنتا ہے اور سری کم سنتا ہے، یہ نہیں، سواء برابر ہے۔ تو یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے عرش پر وہ سن لیا، عرش پر۔ یہ الہ برحق کی خاصیات میں سے ہے کہ وہ ہر آواز کو سننے والا ہے۔ تو اب اللہ نے سن لیا۔ یونس علیہ السلام کا عقیدہ بھی تھا کہ وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور وہ قدرت رکھنے والا بھی ہے، نجات دلانے والا بھی ہے۔ اور اپنے آپ کو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ بہت بڑا غم تھا یہ، بہت بڑا غم۔ اگر بندہ اپنے بارے میں تصور کرے نا کہ میں کسی جانور کے پیٹ میں ہوں تو کتنا غم پہنچ جائے گا اس کو، کتنا بے قرار ہوگا وہاں، کتنا پریشان ہوگا۔ یہ ایسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً مچھلی کو حکم دے دیا کہ ہمارے اس بندے کو جو ہے نا سمندر کے کنارے پر جانا اپنے پیٹ سے باہر نکال دے۔ ایسے ہی کیا، مچھلی اللہ کے حکم کے تابع، مچھلی اللہ کے حکم کے تابع تھی۔ یہ نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو۔ اس سے الہ کا معنی واضح ہوتا ہے، لا الہ الا انت۔ الہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتے۔ یونس خود نبی تھے، خود آپ نبی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، لیکن خود وہ اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ ہی اللہ کو کہا ہے کہ یا اللہ تو جو ہے نا مجھے نجات دے دے، تو مجھے بچا، تو میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے واقعتاً ان کی اس پکار کو سنا اور ان کی مدد کی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ یہاں بھی اللہ نے فرمانا اِلٰہ مع اللہ۔ یہاں الہ کا معنی واضح ہوتا ہے کہ الہ وہ ہے جو اس طرح بھی کر کے دکھا دے اس کے نزدیک۔ یہ بالکل ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں جو درس ہوگا نا اس میں یہ چیزیں انشاءاللہ ذکر ہوں گی۔ اللہ کے اسماء کے اندر کتنی توحید ہے، صفات کے اندر کتنی توحید ہے۔ تو یہ اعانت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ استعانت یہ بندے کی صفت ہے، بندہ مستعین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الہ جو ہے نا وہ مستعان ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں ہی ہجرت کر کے جا رہے تھے ارض شام کی طرف۔ مصر کے پاس سے گزرے ہیں۔ مصر کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ اس کو خبر دی گئی کہ یہاں ایک عورت آئی ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے اپنا آرڈر کیا کہ اس کو پکڑ کے جو ہے نا ادھر لاؤ۔ پکڑ کے لے گئے۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا ہے، اس سے سوال کیا ہے کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ حالانکہ بیوی تھی تو انہوں نے بہن کہہ دیا۔ بعد میں اپنی بیوی کے پاس آ کے بتانے لگے کہ دیکھ میں نے تیرے بارے میں اسے کہہ دیا ہے کہ یہ میری بہن ہے، اب اس نے تجھ سے بھی پوچھنا ہے کہ یہ کون ہے یا تو کیا لگتی ہے اس کی، تو مجھے اس کے پاس جھوٹا نہ کرنا، تو
کہہ دینا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس ارض مصر کے اندر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، یعنی یہ سارے کافر ہیں، تو اور میں دونوں مومن ہوں، اور مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا کہ مومن جو ہے نا یہ تو بھائی ہیں، بھائی۔ تو یہ اخوت ایمانیہ، اخوت اسلامیہ، یہ مراد لے لی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ سچ تھا، سچ، کذب نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو ایک صدیق تھے، کان صدیقا نبیہ، سورہ مریم کے اندر ذکر ہے کہ وہ صدیق نبی تھے۔ صدیق کا معنی ہے بہت 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 سچ بولنے والا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ سچ ہی بولا تھا، یہ ایمانی اسلامی بہن مراد لی تھی۔ تو جب وہ گئی ہے اس نے بھی پھر اسی طرح ہی کہہ دیا کہ میں بہن ہوں، انہوں نے بھی ایمانی بہن ہی مراد لی تھی کہ میں، لیکن وہ ظاہر نہیں کیا، اس نے سمجھا کہ یہ نسبی بہن ہے، نسبی بہن ہے۔ تو عربی کے اندر جو ہے نا عام طور پہ ایک تعریض یا توریہ وغیرہ، ان کو یہ تعریف ہے اس کی بلاغت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ ایسا لفظ بولنا، ذو معنی یعین، لفظ بولنا، ایسا لفظ بولنا جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، دو معنی، ایک معنی قریب ہے، ایک بعید ہے۔ قریب سے مراد ہے مخاطب جو ہے نا اس کے ذہن کے قریب، جو عام استعمال ہونے والا ہے، جس معنی میں وہ لفظ عام استعمال ہوتا ہے عرف کے اندر، وہ متبادر الی ذہن ہوتا ہے، متبادر الی ذہن، کہ ذہن میں جلدی آ جاتا ہے وہ معنی، کیونکہ اخت لفظ جب بولیں گے تو نسبی بہن جو ہے نا عام عرف کے اندر مراد لے لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا معنی بعید سے مراد ہے جو ذہن میں جلدی نہ آئے، وہ ہے ایمانی بہن یا ایمانی برا، بھائی، یہ بعید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ بعید معنی مراد لے لیا تھا، وہ کافر جو ہے نا وہ دوسرا قریب معنی ہی سمجھتا رہا، حالانکہ وہ اگر بیوی ہوتی تو پکڑ لیتا تھا، بہن ہوتی تو چھوڑ دیتا، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وہ زیادہ ہی خوبصورت تھیں، شیطان نے اس کو جو ہے نا برگلایا، اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ دیکھیں آپ اس وقت جو ہے نا یہ مضطر تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی مضطر تھے اور ان کی بیوی وہ بھی مضطر تھی، وہاں کوئی مددگار نہیں تھے ان کے کہ اس ظالم سے ان کو بچائیں، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے تھے خود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وضو کر کے جو ہے نا وہ نماز پڑھنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگ گئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگ گئے، نماز پڑھ رہے تھے، اور اس نے بھی اندر جو ہے نا وضو کیا اور 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اس ظالم بادشاہ سے اذن لے کے کہ میں 2 رکعتیں پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے اجازت دے دی کہ پڑھو۔ وہ نماز پڑھ کے جو ہے نا یا نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اللہ سے مدد مانگنے لگی تھیں کہ اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں۔ یہ ایمان کا وسیلہ ڈالا، چونکہ ایمان ان کا عمل تھا، نیک عمل۔ اللہم ان کنت آمنت بنبیک واحسنت فرجی الا من زوجی، کہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے، شرمگاہ کی میں نے اپنی حفاظت کی ہے، سوائے اپنے خامد کے، کیونکہ میرا خامد مجھ پر حلال ہے، میں اس کے لیے حلال ہوں، میں نے اپنی شرمگاہ اور عصمت کو محفوظ رکھا ہے آج تک۔ یہ بھی اس کا اپنا عمل تھا، اس کا وسیلہ ڈالا۔ تو آگے کہنے لگی فلا تسلط علی ھذا الظالم یا ھذا الکافر، کہ یا اللہ تو مجھ پر اس ظالم کو مسلط نہ کرنا، تو بچا لینا مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا، اس کی پکار کو قبول کیا۔ وہ مضطرہ تھی اس وقت، کیونکہ کوئی مدد پہنچنے کی امید نہیں تھی وہاں کسی مخلوق کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی پاس ہی تھے، ان سے بھی انہوں نے ان کو بھی نہیں پکارا، حالانکہ پاس ہی تھے، وہ دوسرے کمرے میں تھے، یہ دوسرے کمرے میں تھیں، فاصلے پر تھیں،
تو یہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی ہیں، وہ اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اضطراری حالت دور کر دی۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ مضطر تھے اس وقت دونوں ہی، کہ ظالم بادشاہ ہے، ملک بھی اس کا ہے، فوج بھی اس کے پاس ہے، ساری عوام اس کے ساتھ ہے، یہ دونوں اکیلے ہی تھے، دونوں اکیلے۔ اللہ نے مدد کی، کیسے مدد کی اللہ تعالیٰ نے؟ جب اس نے ہاتھ ڈالا ہے اسی وقت ہی اس پر ایسی کیفیت طاری کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تڑپنے لگ گیا، ٹانگیں مارنے لگ گیا، ہاتھ پاؤں مارنے لگ گیا۔ اللہ نے اس طرح اس کو کر دیا، اسی طرح ہی اس نے پھر اسی سے ہی کہا، کیونکہ پہلے وہ نماز پڑھی تھی نا، اس کے پاس دعا کر رہی تھی، کہنے لگا کہ تو اللہ سے میرے لیے، اپنے رب سے میرے لیے دعا کر، اللہ میری اس حالت کو دور کر دے، اس کے بعد میں تجھ پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ انہوں نے دعا کر دی اس کے لیے بھی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن دوبارہ پھر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اس نے، اسی طرح ہی اللہ نے اس کو پہلے سے بھی زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا کر دیا، پہلے سے بھی زیادہ۔ پھر اس سے التماس کی کہ میرے لیے دعا کر، اب میں نہیں ڈالوں گا تجھ پر ہاتھ۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ نے اس کی اس کیفیت کو جو ہے نا، جو اس پر طاری ہوئی تھی وقتی طور پہ، وہ دور کر دی۔ اب اس نے جاتے اس کو چھوڑ دیا، اور ساتھ جو ہے نا ہاجرہ علیہ السلام، وہ بطور ہدیہ جو ہے نا، تحفہ وہ دے دی ان کو بطور خادمہ کہ یہ خدمت کریں ان کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی یہ نشانی ہے۔ وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ظالم سے نجات دے دی ہے، اور اس نے بطور خدمت کے یہ ہمیں ایک لونڈی دے دی ہے۔ یہی ہاجرہ علیہ السلام جو ہے نا، یہ عرب کی ماں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی ماں۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کی، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے ان کے ساتھ شادی کر لی تھی، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دیکھو اللہ کی قدرت کتنی بڑی، حیرت انگیز اللہ تعالیٰ کی قدرت آئی ہے۔ کذالک حقا علینا نصر المومنین، اللہ ایسے ہی مدد کیا کرتا ہے۔ اللہ ایسے حیرت انگیز سے جو مدد کر دیتا ہے نا، یہ الہ کی خاصیات میں سے ہے۔ یہ الہ، اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں ہے، کر ہی نہیں سکتا اس طرح۔ اللہ جو کر سکتا ہے اس طرح کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اپنے نبیوں کی بھی مدد کرتا رہا ہے۔ غزوہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ دوسرا غزوہ بدر کے اندر کتنی مدد کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ اللہ سے رات جو ہے نا، وہ مدد طلب کرتے رہے ہیں۔ استغاثہ، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، استغاثہ اور استعانت میں فرق ہے۔ ہر استغاثہ استعانت ہے، لیکن ہر استعانت استغاثہ نہیں ہے۔ استعانت عون سے ہے، استغاثہ غوث سے ہے۔ یہ استغاثہ خاص ہے، استعانت عام ہے۔ استغاثہ بھی ہو سکتا ہے اور استغاثہ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، یہ عموم ہے اس کے اندر۔ لیکن استغاثہ جو ہے نا، یہ خاص ہوتا ہے۔ استغاثہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی بہت بڑی تکلیف پہنچی ہو، بے قراری ہو، پریشانی ہو، اور اضطراری حالت پیدا ہو چکی ہو، کربناک یعنی حالت ہو گئی ہو۔ ایسی صورتحال کے اندر جو فریاد کرتا ہو، کسی سے فریادی ہو، تو وہ فریاد رسی یعنی چاہ رہا ہو کہ میری کوئی فریاد سن لے اور میری اضطراری اور یہ پریشانی والی حالت جو ہے نا، وہ دور کر دے۔ اس کو کہا جاتا ہے استغاثہ۔ تو اللہ تعالی المغیث ہے، المغیث یہ الہ ہے، وہ غیبی طور پہ ہی جو ہے نا اس کی یہ اضطراری حالت کو دور کر سکتا ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے کوئی مثالیں سنی ہیں، مثالیں سینکڑوں ہیں، بہت حیرت انگیز ہیں مثالیں، سینکڑوں ہیں۔
تو یہ بدر کے اندر بھی ایسا ہی تھا، ادھر 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، کافر 1000 ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں ان کے اندر، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے سب، اللہ نے مدد کی تھی اس وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دعا کر رہے تھے رات استغاثہ، بڑی آہو زاری کے ساتھ، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اب کافی دعا کر لی ہے اپنے رب سے، کافی پکار لیا ہے اپنے رب کو، اب آپ کا رب آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ ایسے ہی ہوا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یہ اللہ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے 313 کے ذریعے 1000 کا جو لشکر آیا تھا نا، بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ ان کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ اللہ کے اذن سے ہے یہ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، باذن اللہ دیکھیں نا، کتنی ہی ایسی چھوٹی جماعتیں بہت بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس سے اس کی الوہیت صفت جو ہے نا وہ پہچانی جاتی ہے۔ یہ ہے الہ، الہ لا الہ الا ہو، وہی الہ ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر حقائق بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، حقائق الوہیت، لا الہ الا ہو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے نا ایک ہی ہے، ایک ہی ہے الہ، اس کا اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا رب اللہ وحدہ لا شریک، جو صفت الوہیت کے ساتھ متصف ہے۔ اسی صفت کی وجہ سے ہی اسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر، قرآن کے اندر یہ لفظ اللہ جو ہے نا 982 بار آیا ہے، 982 بار لفظ اللہ پورے قرآن کے اندر، یعنی 1000 کے قریب، 1000 کے قریب لفظ اللہ۔ یہ بہت برکت لفظ ہے، مبارک لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، یہ ذاتی نام ہے۔ یہ کبھی خبر نہیں بنا ترکیب کے اندر، نہ ہی صفت بنا ہے ترکیب کے اندر، نحوی ترکیب میں ہمیشہ یہ یا مبتدا ہوتا ہے، یا موصوف ہوتا ہے، یا فاعل ہوتا ہے، یا مفعول بہ ہے۔ عبدت اللہ کوئی کہے، نعبد اللہ، یہاں مفعول بہ ہے۔ اللہ ربی یہاں مبتدا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں موصوف ہے۔ یہ علم ہے اللہ وحدہ لا شریک کا، اس کو علم بالغلبہ کہا ہے۔ تفسیر بیضاوی کے اندر لکھا ہوا ہے علم بالغلبہ، الفیہ کے اندر بھی ہے وقد تکون علما بالغلبہ، کبھی علم غلبے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اصلاً جو ہے نا یہ صفت کا معنی ہے اس کے اندر اصلیت کے اعتبار سے، لیکن استعمال کے اعتبار سے جو ہے نا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب کسی اور پر یہ اطلاق ہی نہیں ہوتا لفظ اللہ، اس اعتبار سے یہ علم ہو گیا، لیکن اصل وضع میں اس کے اندر وصفیت کا معنی ہے۔ اسی کو تفسیر بیضاوی کے اندر ترجیح دی گئی ہے۔ اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں نا، ان سب کا جامع ہے یہ۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، التفسیر القیم کے اندر یہ موجود ہے، مدارج السالکین کے اندر، فتح المجید کے اندر بھی ذکر ہے یہ، جو کتاب و توحید کی شرح ہے، اس کی جامعیت کہ یہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء حسنہ کو جامع ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تمام اسماء حسنہ کے اندر جو کمالات ہیں نا، جو صفات کمالیہ ہیں، ان تمام صفات کمالیہ کو جمع کرنے والا ہے یہ لفظ اللہ۔ یہ اس لیے اس کی تعریف عربی کے اندر، یہ کل میں نے بتائی بھی تھی
کہ اسم یا علم لذات الواجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب۔ علامہ ابن سمعانی نے یہ لکھی ہوئی ہے، فتاوی ثنائیہ مدنیہ کے اندر یہ ذکر ہے، یہ تعریف انہی کے حوالے سے۔ تو یعنی ایسا یہ علم ہے، ایسا نام ہے، یہ ایسا بابرکت نام ہے جو واجب الوجود ذات پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا موجود ہونا یہ واجبی ہو، لابدی امر ہو، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے اور اس کا ازلی ابدی ہونا ضروری ہے، کہ ایسی ازلی ابدی ذات جس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، هو الاول والآخر۔ اول کا کیا معنی ہے؟ الذی لیس قبلہ شیء، آخر کا معنی الذی لیس بعدہ شیء۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اس کی صفت ہے، اول آخر، ازلی ابدی ذات کا یہ نام ہے۔ لفظ اللہ اس پر بولا جاتا ہے، جس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وجود اس کی 3 قسمیں ہیں، واجب الوجود، ممتنع الوجود، ممکن الوجود۔ واجب الوجود کا معنی جس کا ہونا ضروری ہو، نہ ہونا محال ہو، ناممکن ہو۔ یہ ممتنع الوجود اس کے بالکل برعکس ہے، جس کا نہ ہونا ضروری ہو اور ہونا محال ہو، ہونا ناممکن ہو، یہ ہے ممتنع الوجود۔ اور ممکن الوجود کا معنی یہ ہے کہ جس کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو کسی ایک وقت تک رہے، بعد میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ وہ نہ ہو، پہلے نہ ہو بعد میں ہو گیا ہے، پھر کوئی ایسا وقت آ گیا کہ نہیں ہے، یہ ہے ممکن الوجود۔ یہ ہے مخلوق ممکن الوجود ہے، اللہ واجب الوجود ہے، اور شریک باری تعالی ممتنع الوجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ کا ہونا یا اللہ کا شریک ہونا یہ ممتنع الوجود ہے، یعنی ناممکن ہے۔ اگرچہ لوگوں نے یہ جو بنائے ہوئے ہیں نا، یہ باطل طریقہ ہے، یہ باطل ہے، باطل۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آگے ہے المستجمع جمیع صفات الکمال، یعنی جتنی بھی صفات کمال ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کمال ہی کمال ہیں، کمال ہی کمال ہیں۔ اس سے مخلوق کی صفت اللہ کی صفت میں فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ مخلوق کی صفت جو ہے نا وہ کمالیہ نہیں ہے، اللہ کی تمام صفات کمالیہ ہیں۔ تو جتنی بھی کمالی صفات ہیں ان سب کو جمع کرنے والا ہے لفظ اللہ، المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب، اور جتنے بھی عیوب اور نقائص ہیں نا ان سب سے وہ مقدس اور منزہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کسی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کے اندر جو ہے نا، کسی اعتبار سے بھی جو ہے نا ذرہ سی بھی کمزوری نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکے، کہ نہ کر سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تو قرآن میں یہاں تک فرما دیا، کل من یملک من اللہ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم و امہ و من فی الارض جمیعا۔ دیکھو اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی، یعنی اللہ کو اگر اللہ چاہے، ان ارادہ، اگر اللہ چاہے، یہ نصارہ کا رد ہے۔ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ مقرر کیا کہ عیسیٰ الہ ہے، مریم الہ ہے، یہ تثلیث کے قائل ہیں، اب ابن اور روح القدس یہ الہ کہتے ہیں۔ پھر عجیب ہے، کہتے ہیں اب الہ، ابن الہ، روح القدس الہ، 3 نہیں 1 الہ، اس طرح بھی لفظ بول دیتے ہیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ وہ تناقض والا ہے، اس کے اندر ایسا تناقض ہے کہ یہ خود آپ بھی حل نہیں کر سکتے، ان کے بڑے بڑے بھی حل نہیں کر سکتے۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو الہ بنایا ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام الہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اللہ اگر عیسیٰ کو ہلاک کرنا چاہے، مریم کو ہلاک کرنا چاہے، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یعنی زمین والے سب لوگوں کو اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ کر سکتا ہے تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، تو جس کی یہ حالت ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ نے اس طرح بھی رد کیا ہے ان کا کہ کانا یاکلان الطعام، کہ مریم اور عیسیٰ دونوں کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھائے وہ الہ نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ تو کھانے کا محتاج ہو گیا ہے، کھانے کے بغیر وہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسا الہ ہے جو کھانے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کھاتا نہیں ہے، کھلاتا ہے۔ یہ الہ کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ کھانے کا محتاج نہ ہو، پینے کا محتاج نہ ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ کھاتے پیتے تھے، انبیاء تمام کھاتے پیتے تھے، جتنے انبیاء ہیں نا وہ کھانا کھاتے تھے، پیتے بھی تھے، تو وہ اپنی ضروریات زندگی کے محتاج تھے، اپنی زندگی گزارنے کے جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے وہ محتاج تھے۔ تو جو محتاج ہوتا ہے نا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ غنی ہے، غنی عن العالمین ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو اس لیے الصمد بھی کہا گیا ہے نا کہ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ ہی الصمد ہے، صمدیت اس کی یہ صفت ہے کمالیہ۔ تو الوہیت کی جو ہے نا ہر ایک سے نفی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر ایک سے الوہیت کی نفی ہے۔ تو ایک شخص نے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بات کی تھی، ما شاء اللہ و ما شئت، یہ ہے مشیت، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ مشیت۔ اللہ کی مشیت جو ہے نا ایسی ہے بے مثل کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لینا کسی کام کا تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے میں کمال مختار ہے اللہ تعالیٰ، جو ارادہ کرے نا وہ کر سکتا ہے ارادہ۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت جو ہے نا وہ غالب ہے، شامل ہے، شامل۔ تو اللہ کی مشیت کے بغیر جو ہے نا یہ درخت کا پتا بھی نہیں گرتا، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اتنی مشیت قوی ہے اللہ تعالیٰ کی اور حاوی ہے۔ اب اس مشیت کے اندر کسی کی مشیت جو ہے نا وہ شریک نہیں ہے، کسی کی بھی۔ ایک شخص نے اتنی ہی بات کی تھی، ما شاء اللہ و ما شئت، کہ اے اللہ کے نبی، اللہ جو چاہے اور جو آپ چاہیں اس طرح ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا فرمایا تھا؟ اس کا نوٹس لیا تھا، اس بندے کا نوٹس لیا تھا، کیونکہ توحید والا مسئلہ تھا، نبی خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام اس مسئلے میں آپ فوراً لیتے تھے نوٹس۔ آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا ہے تو نے مجھے؟ پھر کہا قل، تو یہ کہہ ما شاء اللہ وحدہ۔ ایک روایت میں تو ایسے ہی ہے مسند احمد کے اندر، تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ ہے شروع میں، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے یہ کہ جو اکیلا اللہ چاہے اس طرح ہوتا ہے، کہ اس کی مشیت جو ہے نا وہ نافذ اور جاری ہوتی ہے، اس مشیت کے تحت اس کا امر کونی وہ نافذ اور جاری ہو جاتا ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ کل ما شاء اللہ ثم ما شئت، کہ یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اس طرح ہوتا ہے، پھر جو آپ چاہیں۔ دیکھیں نا وا اور پھر میں ثم میں فرق ہے۔
وا مطلق جمع کے لیے آتی ہے، یعنی دو چیزوں کو وا اس طرح جمع کر دیتی ہے، دو کو مساوی یعنی برابر یہ، اور ثم جو ہے نا یہ برابر جمع نہیں کرتی، یہ ترتیب کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک کو مقدم رکھنا، پہلے کو معطوف علیہ کو مقدم رکھنا کہ وہ پہلے ہے مقدم ہے، اور بعد معطوف جو ہے نا اس کو مؤخر رکھنا، یعنی اللہ کی مشیت وہ مقدم ہے اور میری مشیت جو ہے نا وہ اس کی مشیت کے تابع ہے، تابع بعد میں ہوتا ہے نا اور متبوع پہلے ہوتا ہے۔ یہ ثم اور وا میں فرق ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تو یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کے ساتھ یعنی میری مشیت کو اللہ کی مشیت کے ساتھ شریک نہ کر، بلکہ فرق کر کے کہے، فرق کر کے۔ تو یہ آپ نے سمجھایا اس کو، یہ نوٹس لیا تھا آپ نے، توحید کا مسئلہ تھا۔ اس طرح ایک لونڈی نے ایک لڑکی نے ایک دفعہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ بول دیے تھے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کتاب النکاح کے اندر کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہم میں ایک ایسا نبی ہے جو کل میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ جانتا ہی ہے، وہ جانتا ہے، آنے والے کل میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ جانتا ہے، ایسا نبی ہمارے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نوٹس لیا، توحید کا مسئلہ تھا، فرمایا دعی حاضی، یہ بات چھوڑ دے، یہ نہ کہہ، فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ، یہ ابن ماجہ کے لفظ ہیں اتنے، وجہ فا تعلیلیہ ہے یہ، کیونکہ کل میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ نوٹس لیا فوراً۔ کئی اور بھی احادیث آتی ہیں اس کے بارے میں، نبی علیہ السلام جو ہے نا فوراً نوٹس لیتے تھے، روک دیتے تھے۔ یہ اصلاح عقیدہ ہے، عقیدے کی اصلاح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بھی ذہن سازی کیا کرتے تھے۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی وہ قریب البلوغہ ہی تھے، غلام کا لفظ آپ نے فرمایا، یا غلام احفظ اللہ یا فض کا، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے، اس میں یہ لفظ ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تو نے مدد طلب کرنی ہے نا اللہ سے مدد طلب کیا کر، اللہ سے مدد مانگا کر۔ یہ عقیدہ سکھا رہے ہیں بچے کو تاکہ بچے کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ جاگزین ہو جائے، راسخ اور مضبوط ہو جائے۔ تو یہ توحید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھائی، مکی زندگی کے اندر 13 سال توحید الوہیت سمجھاتے رہے تھے۔ ربوبیت تو پہلے ہی مانتے تھے وہ لوگ، مکے والے مانتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، بلکہ یہ لوگ جو ہے نا عرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے کئی کام کیا کرتے تھے، کئی عبادات، یہ بہت ساری ہیں کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، بلکہ احادیث اور تفسیر ان میں بھی، حجت اللہ کے اندر بھی کئی لکھی ہوئی ہیں، الفوز الکبیر کے اندر یہ اہل علم نے، ان میں یہ جو ہے نا قرآن سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان تھا ان کا اللہ پر۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود وہ شرک کرنے والے ہیں۔ ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر، اس ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس ایمان سے مراد یہ توحید ربوبیت ہے، اور الوہیت کو بھی مانتے تھے، لیکن ادھر ہم توحید نہیں بول سکتے کیونکہ ادھر توحید الوہیت نہیں تھی، الوہیت تھی، یعنی الوہیت کو مانتے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف وہی، ادھر کہہ دیتے تھے کہ رب وہی ہے، مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، لیکن ادھر جب آتی تھی نا باری الہ کی، ادھر یہ نہیں کہتے تھے کہ وہی الہ ہے، یہ کہتے تھے کہ وہ الہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ وہی الہ ہے۔ اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، جب ان سے کہا جاتا نا کہ لا الہ الا اللہ، یہ چونکہ الوہیت کی صفت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص کرنا ہے،
کہ وہی الہ ہے۔ یستکبرون سے مراد یہاں انکار کرنا ہے، یعنی اس کا وہ انکار کرتے تھے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا نا تو جن کو وہ الہ سمجھتے تھے نا، اپنے مشکل کشا حاجت روا سمجھتے تھے، ان کی نفی کرنی پڑنی تھی، ان کو ان کی نفی ہو جانی تھی اس سے، اس لیے وہ نفی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کی نفی کریں۔ جیسا اللہ کو مانتے تھے وہ، اسی طرح وہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھتے تھے کہ اس نے ہمارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے، وہی زمین سے انگوریاں اگاتا ہے، وہی یہ بارش نازل کرتا ہے، بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی وہ مانا کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہی بھی مانتے تھے، اور اللہ وحدہ لا شریک کو مدبر بھی سمجھتے تھے کہ وہی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھا لیا کرتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے تھے، اللہ کی قسم اٹھاتے تھے۔ یہ تو اس کی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں قرآن کے اندر۔ سورہ انعام کے اندر 109 نمبر آیت ہے، سورۃ النحل کے اندر 38 نمبر آیت ہے۔ اس طرح یہ حج بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ کا حج کیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا، عمرے کیا کرتے تھے، بلکہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، گوشت جو ہے نا ان کو وہ تیار کر کے یہ کھلایا کرتے تھے بڑی یعنی خوشی کے ساتھ، اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی ہم نیکی کرتے ہیں۔ تو یہ ثمامہ بن اسال کا واقعہ آپ جانتے ہیں، نسائی کے اندر آیا ہے، بلوغ المرام کے اندر بھی۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، صحابہ کرام پکڑ کے لے آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب بھی قائم کیا ہے، باب دخول المشرک فی المسجد، مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا، تو وہ عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ دیکھو یہ کام کرتے تھے وہ نیکی سمجھ کے کہ ہمیں قیامت کے دن جنت ملے گی، اعتکاف کیا کرتے تھے۔ حجت اللہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ جنابت کا غسل بھی کرتے تھے، حجت اللہ کے اندر 127 صفحہ ہے حجت اللہ کا، جنابت کا غسل کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا ذکر صحیح بخاری کے اندر ہے، بلکہ بخاری کے اندر ان کے ختنے کا بھی ذکر ہے، ختنہ بھی کراتے تھے یہ جو ہے نا، اور اپنے خطبات اور تحریروں کے شروع میں اللہ کا نام بھی لکھتے تھے، بسم کا اللہم یہ لفظ لکھتے تھے۔ یہ بخاری کے اندر وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھا گیا تھا نا، اس میں ان کا اصرار تھا اس پر کہ یہ لکھا جائے بسم اللہ بسم کا اللہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اس کو مٹا دیں اور اسی طرح لکھیں جس طرح پہلے لکھا کرتے تھے، یعنی نبوت سے پہلے جس طرح تھا نا اسی طرح ہی لکھیں آپ۔ تو پھر اس طرح لکھ دیا گیا بسم کا اللہم۔ تو یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ کتاب الشروط، باب الشروط فی الجہاد والمصالحہ، یہ 2731 نمبر حدیث ہے، 2732 نمبر اور 31 نمبر صحیح بخاری کے اندر۔ اسی طرح وہ مردوں کو دفن بھی کیا کرتے تھے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، کتاب الجنائز کے اندر یا کتاب الصلاۃ کے اندر یہ حدیث باب ہے جو ہے نا، باب ینبشو قبور المشرکین یا مشرک الجاہلیہ، نسائی میں بھی ہے یہ۔ اسی طرح نکاح بھی کیا کرتے تھے وہ، نکاح کا ایک صحیح طریقہ بھی ان کے اندر تھا، جو آج کل ہے نا ولی کے ذریعے لڑکی کے ساتھ نکاح اچھے طریقے سے۔ اس کے علاوہ اگرچہ 3 اور بھی طریقے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کیے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہیں، وہ بدکاری کے نکاح تھے، لیکن ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا جو صحیح طریقہ ہے۔ اسلام نے اس طریقے کو باقی رکھا ہے، باقی 3 طریقوں کو باطل کر دیا ہے، سخت منع کر دیا ہے، چونکہ وہ بدکاری کے نکاح تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے نا کتاب النکاح میں باب ہے، باب من قال لا نکاح الا بولی، اس میں یہ ذکر ہے، 5127 نمبر حدیث۔ اسی طرح وہ اپنے بچوں کے نام عبداللہ بھی رکھ لیتے تھے، عبداللہ، ایمان تھا اللہ کے ساتھ تو اس لیے وہ عبداللہ نام رکھتے تھے اپنے بچوں کے۔ جس طرح یہ بخاری کے اندر مشہور حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرنی تھی نا مدینے کی طرف، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو طے کیا ہوا تھا، تو ایک جو ہے نا رہبر جو ہے نا ساتھ لیا تھا، جو راستہ دکھانے والا دلیل، اس کا نام تھا عبداللہ۔
عبداللہ اس کو تیار کیا تھا راستہ دکھانے کے لیے، کیونکہ وہ سہلی راستے پر لے گیا تھا، اور وہ راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس کا علم نہیں تھا، اس راستے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اس کو پتہ تھا اس راستے کا، اس کو ساتھ لے گئے تھے۔ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر ہی ہے، مناقب الانصار باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3905 نمبر حدیث۔ اس طرح کتاب الاجارہ کے اندر بھی یہ حدیث ذکر کی ہے۔ تو جاہلی دور کے اندر کئی بچوں کے نام جو ہے نا عبداللہ رکھے گئے تھے۔ عبداللہ بن جدعان کا بھی ذکر ہے حدیث کی اور تاریخ کی کتابوں کے اندر۔ یہ بھی حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بہت کھانے کھلایا کرتا تھا حاجیوں کو، اور بڑا غنی تھا، مالدار تھا، ستو بھی پلاتا تھا، دودھ بھی پلاتا تھا، کھجوریں جو ہے نا کھلایا کرتا تھا حاجیوں کو۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان یہ بڑی خدمت کیا کرتا تھا، بڑا خرچ کیا کرتا تھا، کیا اس کا اجر و ثواب مل جائے گا، جنت میں چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کفر کی حالت میں کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے کفر کی حالت میں۔ پھر وہ ایسا شخص تھا، اس نے زندگی میں ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، 2 نمبر جلد ہے، 218 صفحہ، پرانا نسخہ البدایہ کا 7 جلدوں والا۔ اسی طرح اخلاق حسنہ کے ساتھ بھی متصف تھے، ان کے اندر بڑی خوبیاں پائی جاتی تھی۔ یہ قریش جو خاص کر کے جو ہے نا ذہانت، فطانت، سخاوت، عدالت جو ہے نا بہت ساری صفتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، اور غلام لونڈیاں بھی آزاد کیا کرتے تھے، بہت یعنی آزاد کرتے، سخاوت بڑی کرتے تھے۔ تو ایک یہ حدیث مشہور ہے، یہ ہشام بن عاص بن وائل، اس نے 50 غلام آزاد کیے تھے اپنے والد کی طرف سے۔ اس کے والد نے 100 غلام کرنے کی نظر مانی تھی یا وصیت کی تھی، ایک بیٹے نے 50 آزاد کر دیے۔ اب دوسرا بیٹا جو ہے نا اس نے بھی ارادہ کیا کہ چلو 50 میں کر دیتا ہوں، وہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر میں اپنے باپ کی طرف سے یہ آزاد کر دوں تو کیا اس کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ فرمایا کہ نہیں، چونکہ وہ کفر پر فوت ہوا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے نا سنن ابی داؤد کے اندر آتی ہے، باب ما جاء فی وصیت الحربی، یعنی کتاب الوصایہ، چونکہ اس نے وصیت کی تھی نا، تو ہے تو کافر حربی تھا، تو اس کو اس کا ثواب نہیں پہنچے گا۔ اس طرح عاشوراء کے دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، یہ عاشوراء کے دن کا روزہ، کیونکہ یہودی بھی رکھتے تھے نا، تو ان کو دیکھ کے یہ بھی رکھتے تھے، مدینے والے بھی رکھتے تھے۔ حالانکہ ہجرت سے پہلے مدینے والے جو ہے نا یہ بت پرست تھے، ہجرت کے وقت جو ہے نا یا ہجرت سے 1-2 سال پہلے جو ہے نا یہ اسلام لانا شروع کیا تھا انہوں نے۔ پہلے یہ بت پرست ہی تھے، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا تھا، ان پر ان کی مدد کی تھی، ان کو اسلام لانے کی توفیق دے دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن گئے۔ انصار صحابہ کرام، ان کے فضائل اور مناقب معروف ہی ہیں، انہی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ دیکھو اشارہ اس میں واضح ہے کہ اسلام سے پہلے جو ہے نا وہ کفر پا رہی تھے، تو روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اس طرح حجت اللہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی صورت میں نماز بھی پڑھا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ ابو ذر غفاری اسلام قبول کرنے سے پہلے نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا یہ ذکر ہے حدیث کی کتابوں کے اندر۔ اس طرح قس بن ساعدہ، یہ جو ہے نا یہ بھی نماز پڑھتے تھے، یہ خطبہ بھی دیا کرتے تھے، لوگوں کو عذاب قبر سے جو ہے نا آخرت کے عذاب سے ڈرایا بھی کرتے تھے۔ یہ بڑے خطیب تھے قس بن ساعدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جو ہے نا ایک دفعہ اس کا خطبہ سنا تھا،
اس نے اما بعد بھی لفظ بولا تھا، اللہ کی تعریف کر کے جو ہے نا بعد میں خطبہ دیا تھا۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ جو کتاب ہے نا تاریخ الادب العربی احمد حسن زیات کی، اس میں لکھا ہوا ہے ان کا خطبہ۔ اسی طرح مہمان نوازی کیا کرتے تھے، مسافر کی مدد کیا کرتے تھے، اور بوجھ اٹھا لیا کرتے تھے، مساکین پر صدقہ کیا کرتے تھے، صلہ رحمی کرنا یہ عام پایا جاتا تھا، جنابت کا غسل کرنا، اسی طرح کئی عبادات کی قسمیں کیا کرتے تھے، بلکہ دم بھی کیا کرتے تھے، دم، اور عقیدہ تھا کہ یہ دم کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا۔ یہ اس کی کئی دلیلیں موجود ہیں۔ دیکھیں نا، جب صحابہ کرام نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اپنے دموں کے بارے میں، کہا کہ ہمارے پاس دم ہیں، ہم پہلے کیا کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے ہم دم کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ارزو علیہ رقاکم، اپنے دم پیش کرو، تو انہوں نے پیش کیے، تو اس وقت آپ نے فرمایا لا باس بالرقا ما لم یکن فیہا شرک، کہ ان دموں کے اندر کوئی حرج نہیں ہے جن کے اندر شرک نہیں ہے، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک ان میں شرک نہ ہو۔ یہ دیکھو وہ کرتے تھے دم۔ اور مسلم کے اندر حدیث واضح ہے، یہ زمام بن ثعلبہ ازدی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، مکے میں آیا تھا، لوگوں نے بتایا کہ ادھر ایک شخص ہے جو پاگل لگتا ہے، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ایسی باتیں کرتا ہے جس طرح ایسے لگتا ہے کہ جس طرح جنون ہے اس کو، تو سنا ہے کہ تو علاج کر لیتا ہے، دم وغیرہ کر لیتا ہے، اس کا علاج کر دے۔ وہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا کہ میں دم کر لیتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ کو جنون ہے، میں آپ کی تشخیص کرتا ہوں، اگر ایسی ویسی بات ہو تو میں دم کر لیتا ہوں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ یہ لفظ بولا اس نے، حالانکہ کفر کی حالت میں تھا، شرک کرتا تھا، کہ میں دم کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ آپ نے اس کا دم سننے سے پہلے جو ہے نا یہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، آخر تک خطبہ پڑھا۔ یہ خطبے کے کلمات ایسے جامعیت تھی، ان کے اندر توحید سے لبریز تھے، بھرے ہوئے تھے، توحیدی کلمات، اللہ کی تعریف پہلی دفعہ ہی سنے تھے، اتنے اچھے لگے اس کو، کہنے لگا کہ یہ کلمے اعد علیہ کلمات کا، کہ یہ اپنے یہ کلمات دوبارہ پڑھ کے سنائیں۔ آپ نے دوبارہ سنا دیے، پھر کہنے لگا کہ ایک دفعہ اور سنا دیں، آپ نے تیسری دفعہ سنایا، پھر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے شعراء کا کلام بھی سنا ہے، کاہنوں کا کلام سنا ہے، بڑے عرب کے جو فصیح بلیغ ہیں ان کا کلام سنا ہے، میں کلام کے جو فصاحت بلاغت اور اس کی نزاکت جو ہے نا خد و خال خوب سمجھتا ہوں، عربی زبان کے اسرار و رموز خوب جانتا ہوں، لیکن اس طرح کے کلمات جو ہے نا میں نے کبھی کسی سے نہیں سنے۔ یہ تو ایسے کلمے ہیں جو سمندر کی تہہ کو پہنچے ہوئے ہیں، اتنی گہرائی والے کلمے ہیں۔ اسی وقت مجبور ہو گیا کلمہ پڑھنے پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو علاج کرنے کے لیے آیا تھا لیکن اپنا علاج کروا کے چلا گیا، یہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ تو دیکھو اس سے میرا بیان کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ کافر اور مشرک ہونے کے باوجود یہ عقیدہ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا شفا دیتا ہے، اللہ شافی ہے، شفا دینے والا ہے، یہ بھی عقیدہ تھا ان کا۔ اسی طرح اللہ کے نام کے وہ نذرانے بھی دیتے تھے، اللہ کے نام پھلوں سے اور کھیتی سے جو ہے نا وہ حصہ نکالتے تھے اللہ تعالیٰ کے نام کا۔ یہ قرآن میں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اپنے شریکوں کے لیے بھی دے دیتے تھے کہ یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے یہ حصہ، اور یہ اللہ کا حصہ ہے، علیحدہ علیحدہ کر کے رکھ دیتے تھے کہ یہ فلاں بزرگ کے نام کا ہے اور یہ اللہ کے نام کا ہے۔ ادھر بزرگ کا تقرب مقصود ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے، ادھر اللہ تعالیٰ کا تقرب مقصود ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ اس طرح یہ قرآن کی آیت ہے، سورۃ انعام 136 نمبر آیت کریمہ۔ تو ان کے نزدیک جو ہے نا یہ الہ کا تصور یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایسی یعنی کمال مضبوط قدرت رکھنے والی ذات، یعنی جو سب کچھ جاننے والی ہے
اور ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والی ذات اور سننے والی ذات، دیکھنے والی سب کچھ، یہی تصور ان کے نزدیک تھا اور یہی تصور جو ہے نا اللہ کے علاوہ یعنی اللہ کی مخلوق کے اندر، بزرگوں کے اندر انہوں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ وہ بھی اس طرح، ان کے اندر بھی اس طرح کی قوتیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ یہ نا دعا قبول کرنے والا اللہ کو سمجھتے تھے، اسی لیے تو کشتی کے اندر جب سوار ہوتے تو خالص اسی کو پکارتے تھے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے ان کے عقیدے کا، کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مشرک ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہی صفت جو ہے نا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے اندر بھی جو ہے نا ثابت کی، اور ان کو بھی اسی طرح ہی پکار لیا کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اس لیے ان کو جو ہے نا مشرک کہا گیا ہے، ان کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا بہت رد کیا ہوا ہے۔ بعض طلبہ ہوتے ہیں مثلا یا مدرسین، ان کو لغت کے ساتھ بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں لفظ الہ جو ہے نا اس کی لغوی تحلیل، اس سے بھی اگر معلوم ہو جائے تو اس کلمے کی جامعیت معلوم ہوتی ہے لغوی تحلیل کی وجہ سے۔ اس کے بارے میں کافی تفصیل ہے کتابوں کے اندر۔ تفسیر بیضاوی کے اندر جو درسی کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے کافی لکھا ہے، اور زمخشری نے تفسیر الکشاف کے اندر اور بھی دوسری تفسیروں کے اندر یہ موجود ہے۔ اس کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں، الہ لفظ جو ہے نا، لفظ الہ یہ فعال وزن ہے، فعال، اور ظاہر ہے کہ عربی لغت کے اندر جو ہے نا فعال کا لفظ جو ہے نا مفعول کے معنی میں عام استعمال ہے۔ مثلا کتاب بمعنی مکتوب، لباس بمعنی ملبوس، رباط بمعنی مربوط، یہ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اس طرح الہ بمعنی معلو، الہ معلو ہونے کے معنی میں۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ جو متکلمین ہیں اشاعرہ، ان کی علم کلام کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الہ بمعنی آلہ، اسم فاعل کے معنی میں، یہ غلط ہے، یہ سلف کے عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ کتاب و سنت کے بھی خلاف ہے۔ الہ بمعنی معلو ہے، یہ صحیح ہے، الہ بمعنی معلو، چونکہ اللہ آلہ نہیں ہے، اللہ معلو ہے۔ یہ الہ یا لہو سے ہے، عام معروف لغت کے مطابق الہ یا لہو، الہ یا لہو، یہ فتح یفتح باب ہے، فتح یفتح، اور اس کا مصدر فعالتن کے وزن پر بھی ہے، فعولتن کے وزن پر بھی ہے، اور فعولیتن کے وزن پر بھی ہے۔ الہتن فعالتن الہتن، الہ یا لہو الہتن، الوہتن و الوہیتن، یہ تین مصدر آتے ہیں اس کے، اور اس کا لغوی معنی ہے عبد یعبد، الہ یا لہو بمعنی عبد یعبد، عبادت کرنا، عبادت کرنا۔ یہ عبادت لغوی جو تحلیل ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے آگے، کسی کے آگے نہایت پست ہو جانا، کسی کے آگے نہایت اپنے آپ کو دبا ہوا کر لینا، کہ اس کے آگے دب گیا ہے، دب گیا ہے۔ اس لیے وہ راستہ جو ہوتا ہے نا، جس راستے پر عام آمد و رفت ہوتی ہے، یعنی کثرت سے لوگ چلتے ہیں آتے جاتے ہیں نا، اس راستے کو معبد کہتے ہیں عربی کے اندر۔ سبا ملکہ کے اندر ایک شعر ہے، تباری اتاکن تباری اتاکن ناجیاتن و اتبعت نظیفن وظیفن وظیفن فوق مورن معبدی۔ مور کا معنی راستہ ہے، معبد کا معنی جو پامال کیا گیا ہے، یعنی روندا گیا ہے،
یعنی روندا گیا، اس قدر اس کو روند کے جو ہے نا پامال کر کے جو ہے نا پست کر دیا کہ نیچے ہی ہو گیا ہے، یعنی اس کی بلندی اور اونچائی جو ہے نا وہ ختم ہو کے وہ نچائی کی طرف چلا گیا ہو نا، جو راستہ چل کے کثرت سے چل کے، اس کو کہتے ہیں طریق معبد یا مورن معبد۔ یہ اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے، اپنی اونٹنی کی تعریف۔ تو راستے پر جو ہے نا وہ قدم کے اوپر قدم رکھتی ہے، جو راستہ معبد ہے، پامال کیا ہوا، پست کیا ہوا، دبا ہوا، یعنی جو دب گیا ہوا۔ عابد جو ہے نا اپنے معبود کے سامنے دب جاتا ہے، یعنی اس میں ذرہ سا بھی کبر جو ہے نا وہ نہیں رہتا، تواضع آ جاتی ہے۔ عابد میں معبود کے آگے تواضع آ جاتی ہے، یعنی اپنے آپ کو اس کے سامنے جو ہے نا وہ بالکل اس طرح سمجھتا ہے کہ بالکل دبا ہوا اور پست اور جھکا ہوا۔ یہ لغوی تحلیل ہے، اس کی لغوی تحلیل۔ تو یہ یعنی مفعول کے معنی میں ہے۔ یہ اس میں یہ ہے کہ اللہ وحدہ ساری مخلوق جو ہے نا، ساری مخلوقات کا اصل اور حقیقی معبود ایک ہی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب، یعنی اللہ عز و جل کی ذات بابرکات وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کی تمام اقسام اس کے اندر آ جاتی ہیں، اعتقادی، قولی، بدنی، مالی، یعنی ان سب عبادات کا مستحق جو ہے نا وہ صرف وہی ہے، اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں ہے۔ سہیم کا معنی حصے دار، شریک کا معنی یعنی اس کے کسی حق کے اندر شریک کوئی نہیں ہے۔ قولی عبادت کا دائرہ جو ہے نا یہ بہت ہی وسیع ہے۔ نمازیں پڑھنا، یہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے یہ قولی عبادت ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قولی عبادت ہے۔ ذکر و اذکار جو کیے جاتے ہیں یہ قولی عبادت ہے۔ یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کیا جاتا ہے یہ قولی عبادت ہے۔ بہت ہی دائرہ اس کا وسیع ہے قولی عبادات کا۔ اس طرح حج اور عمرے کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے یہ سب قولی عبادت ہے، ذکر و اذکار وغیرہ حج کے۔ اس طرح دوسری پریشانیوں کے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے، دعائیں جو کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو پکارا جاتا ہے اضطراری حالت میں یا ویسے، یہ سب جو ہے نا قولی عبادات کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک وہ بے قراریوں، پریشانیوں اور مصائب اور مشکلات کے اوقات میں سلسلہ اسباب و مسببات سے بالا تر ہو کر جو اس کو پکارا جاتا ہے یہ خالص اسی کا حق ہے۔ تو وہ ان کو حل کر دیتا ہے چونکہ وہ ہمارا معبود ہے، ہمارا الہ ہے۔ ہم آلے ہیں، آلے وہ ہے مالو، ہم عابد ہیں وہ ہے ہمارا معبود۔ تو یہ اس کی لغوی تحلیل ہے۔ اسی سے یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہم اس کو پکارتے ہیں نا، یہ مشکلات میں پکارتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ عبادت یہ قولی عبادت ہے نا، ابھی میں نے بتایا۔ اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کے اندر حدیث ہے، ان الدعاء هو العبادہ، کہ پکارنا جو ہے نا یہ عبادت ہے، پکارنا یہ عبادت ہے۔ ہم مثلا کہتے ہیں یا اللہ مدد، یہ ہم نے اللہ کو پکارا ہے مدد کے لیے۔ یا اللہ ہمیں شفا عطا فرما، یہ پکارا ہے ہم نے۔ یا اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، یہ پکارا ہے ہم نے۔ یا اللہ ہماری مدد کر۔ کوئی کہتا ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے نا، فانصرنا علی القوم الکافرین، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ہم نے اس کو پکارا ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ اگر اسی طرح کوئی کلمہ کسی کے بارے میں یہ کہے، یہ ظاہری اسباب اور وسائل اور امور عادیہ سے بالا تر ہو کے غیبی مدد مانگے کسی سے، اس کو پکارے، چاہے کوئی بھی ہو، مثلا جبرائیل علیہ السلام ہی ہیں، یا جبرائیل المدد، یہ عبادت ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی عبادت ہے۔ یہ عبادت کے اندر شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی کو استعانت کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ یاد رکھیں، ہر استعانت جو ہے نا یہ عبادت ہے، لیکن ہر عبادت استعانت نہیں ہے۔
یہ استعانت عبادت کی اہم قسم تھی، اس لیے معطوف ہے ایاک نستعین، اور ایاک نعبد وہ ہے معطوف علیہ، درمیان میں واو ہے نا عاطفہ، تو یہ خاص کا عام پر عطف ہے، نعبدوں میں عموم ہے، یعنی استعانت بھی اس میں آ جاتی ہے، الدعاء هو العبادہ ہے نا، تو اس طرح عبادت کی دوسری قسمیں بھی ہیں استعانت کے علاوہ، دعا کے علاوہ، وہ بھی نعبدوں میں آ جاتی ہیں، اس لیے ان میں عموم ہے، اور نستعین کے اندر خاص یعنی الدعاء هو العبادہ جو ہے نا وہ ہے، تو مدد کے لیے پکارنا اللہ تعالیٰ کو یہ استعانت ہے، تو یہ بھی عبادت کی ہی قسم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اسی کو پکارنے کا حکم ہے، اسی سے مدد طلب کرنے کا ہمیں حکم ہے، انبیاء نے بھی اسی سے مدد مانگی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب انی مغلوب فانتصر، دیکھو نا اللہ کو پکارا ہے، یہ عبادت تھی اللہ تعالیٰ کی، رب انی مغلوب، اے میرے رب بے شک میں مغلوب ہوں۔ مغلوب کس کے آگے تھے؟ اپنی قوم کے آگے، اپنی قوم کے آگے نوح مغلوب ہو گئے۔ اب دیکھو جو مغلوب ہو جائے نا وہ ساری کائنات کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خود مغلوب ہو جائے۔ اللہ غالب ہی ہوتا ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ غالب ہی غالب ہے، اسی سے اس کا نام ہے العزیز۔ العزیز ادھر ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ سے یہ عبادت تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ جو مدد مانگی ہے تکلیف کو دور کرنے کی۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے جو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارا، یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ غیبی طور پہ جو اللہ کو جو ہم پکارتے ہیں نا، یعنی ظاہری اسباب اور وسائل سے ماورا ہو کے، یعنی بالا تر مدد کرنے پر اس کو قادر سمجھتے ہیں نا، اس طرح جو اس سے مدد مانگتے ہیں یہ اس کی عبادت ہے۔ تو جو یہ کتاب ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث آتی ہے، ان الدعاء هو العبادہ، اور کتاب التفسیر کے اندر ہے، سورۃ المومن کی تفسیر ہے، یہ 3247 نمبر، اور مسند احمد کے اندر ہے 4 نمبر جلد 271 صفحہ۔ تو جو یہ پہلا معنی ہے الہ یا لہو، جس کی یہ تشریح ہوئی ہے، آگے یہ تقریباً اس کے جو اصل ہے نا 7-8 ہیں، ان کا علیحدہ علیحدہ ان کی پھر جو ہے نا یعنی خصوصیات، جو لفظ الہ کے اندر جمع ہے لفظ اللہ جن کو جامع ہے، وہ بعد میں اگر سنیں گے تو ان کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اس سے ہے صرف الہ یا لہو۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔